أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانظر إلى آثار رحمة الله. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج الحمدللہ ہم 7 رمضان المبارک کی سحر نشریات میں موجود ہیں۔ یہ ہے احساس رمضان ٹرانسمیشن کا آپ کا اپنا گھر۔ ناظرین کرام، آج بہت مختصراً آغاز میں ابتدا میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ افطار کے بعد گھر جاتے ہوئے اور پھر جو صورتحال ہوتی ہے سڑکوں کی، اسے دیکھ کر آج جس ٹاپک پر ہم اس سحر نشریات میں خاص طور پر علماء دین سے بات کرنا چاہیں گے وہ یہ کہ ہم میں بطور قوم اتنی عدم برداشت کیوں ہو جاتی ہے۔ ایک تو ویسے ہی عدم برداشت ہے، لیکن خاص طور پر روزے میں جس میں برداشت کا، صبر کا درس دیا جاتا ہے، ہم روزے میں ہی اتنے بے صبرے کیوں ہو جاتے ہیں، اتنا غصہ ہمیں کیوں آتا ہے۔ اس پر آج اپنے علماء دین سے بات کریں گے، لیکن آغاز میں ہی قاری زین العابدین صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تلاوت قرآن پاک فرمائی۔ انشاءاللہ آج کچھ ہی دیر میں پاکستان بھر کے مسلمان اپنا 7واں روزہ انشاءاللہ اختیار کریں گے۔ 1 ہفتہ گزر چکا ہے ماہ مبارک کو۔ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں سحر ٹرانسمیشن کے آپ سب جانتے ہیں معروف عالم دین علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام علامہ صاحب، آج ہم نے بڑی اہم معاملے پہ گفتگو کرنی ہے جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں روزانہ۔ جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، اس طرف آ رہے ہوتے ہیں، یہاں سے واپس جا رہے ہوتے ہیں، لوگوں میں عدم برداشت ہے، غصہ ہے۔ اور ماہ مبارک یا روزہ تو صبر سکھاتا ہے، لیکن کیا ہو جاتا ہے ہمیں روزے کے دوران کہ ہم میں غصہ زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کے اس سوال کے حوالے سے کہوں گا کہ اس کے 2 رخ ہیں، ٹھیک ہے، ایک اخلاقی
اور ایک طبی یعنی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ٹیشوز میں کب فرق آتا ہے، لیکوڈ کتنا ہے، نیند کتنی ہوئی ہے، آپ کے اندر بلڈ سرکولیشن، بلڈ پریشر کی کیفیت کیا ہے، یہ اس کے میڈیکل ریزنز ہیں. اور ہم لوگ چونکہ توازن نہیں رکھتے غذا میں، کتنا ہمیں کاربوہائیڈریٹس لینے ہیں، کتنا پروٹین لینا ہے، کتنا لیکوڈ لینا ہے، وہ نہ سیکھا ہے نہ ترتیب سیکھی ہے، کتنا فاصلہ ہونا چاہیے ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے درمیان. تو یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں جو انسان کے مزاج پر اثر انداز ہوتی ہیں. رمضان میں 2 وجہ ہیں. ایک سائیکولوجیکلی کہ میرے دماغ پر یہ چیز طاری ہے کہ مجھے روزے کی رعایت ملنی چاہیے. اچھا. پتہ نہیں کیوں میرا روزہ ہے تو لوگ میرے ساتھ رعایت کریں. تو میں نے روزہ رکھ کر کوئی احسان کیا ہے؟ روزہ رکھوں تو روزہ نہ لگے تو روزہ رکھوایا ہی اس لیے کہ تمہیں محسوس ہو کہ روزہ تو لگنا چاہیے. بھوکے پیاسوں پر وقت کیسے گزرتا ہے، تمہیں کچھ احساس ہو. اور پھر یہ کہ ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی نرمی کی جائے، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ مل جائے، آپ کسی کو کچھ نہ دیں، آپ کی گاڑی کو راستہ بھی مل جائے، آپ کو پھل بھی جلدی مل جائے، آپ جس دکان پہ جائیں سب سے پہلے آپ کو سودا مل جائے. باقی کے لیے آپ کی یہ سوچ کیوں نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے نا. بھوکے رہنے کی وجہ سے تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے، لیکن یہ دونوں باتیں میں نے بنیادی بتا دی. اب تیسری جو بتا رہا ہوں مجھ سے اختلاف کرنا ہے، آپ کو شوق سے کریں، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ کی حرام کی کمائی، آپ کے غلط لقمے، آپ نے پوری ڈیوٹی نہیں کی ہے، آپ نے تنخواہ پوری لی ہے، آپ نے جس کو اوپر کی کمائی کہہ رکھا ہے یا ناجائز آپ کی آمدنی ہے، تو پھر آپ کے اندر اخلاق نہیں ہوگا، چاہے جتنی بھی کوشش کچھ کر لیں، کیونکہ آپ کے اندر دل میں ایمان سکون بھی نہیں ہوگا نا. حرام کھانے والا یا کمانے والا رات کو نیند سکون سے کیسے سو سکتا ہے؟ نہیں، وہ زیادہ مزے سے سوئے گا. کیوں کہ اس کو شیطان اس کے کام سجا کے دکھاتا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، قرآن میں ہے کہ شیطان ان کے برے کام ان کو سجا کے دکھاتا ہے. بہت اچھا کر رہا ہے تو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اس کو سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. لوگ اس میں سے بھی کوئی گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ غلط طریقہ. ایک لقمہ ہے جو مشکوک ہے، ڈاؤٹ فل ہے، جس میں شبہ ہے، اور ایک یقینی طور پر ہے. ہمارے ہاں مثلاً میں نے کسی سے چیز لی ہے، اس نے غلط چیز، کتے کا گوشت ڈال دیا، گدھے کا ڈال دیا، خدا نہ خواستہ کوئی بھی اس نے غلط، وہ میرا فعل نہیں ہے، اس کا فعل ہے. مگر میں جان بوجھ کر حرام، جس کو مجھے پتا ہے کہ یہ کمایا ہوا بھی حرام ہے، حرام پیسے سے ہے، اور اس میں حرام ملا بھی ہوا، اس کی روک ہے، میں جب اس کو اپنے خون میں شامل کروں گا تو پھر کہوں میری دعا قبول ہو جائے، پھر میں یہ کہوں کہ میرا مزاج بہت اچھا ہو جائے. ایسا نہیں ہے. اچھا، مجھے علامہ صاحب ایک اور بات بھی بتائیے گا، ظاہر ہے اس میں میری نالج میں اضافہ ہوگا. کیا یہ بات درست ہے یا ایسا کچھ ہے کہ جو گناہ کبیرہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اس کا تو بہت گناہ ہے اور سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ وہ رمضان میں کریں تو آپ کے پچھلے بھی جو ثواب ہوتے ہیں اس میں بھی کوئی خلل آتا ہے، ایسا کچھ ہے مسئلہ؟ میں گناہ کبیرہ اور صغیرہ کے لیے ایک بات آپ نے کی تو یاد آ گئی. جی بالکل. ہم چھوٹے گناہ کو چھوٹا کیوں سمجھتے ہیں؟ ہر گناہ بڑا ہے. نہیں، اللہ جانے کون سا کس پہ پکڑ ہو جائے. تو وہ ایک بچہ رو رہا تھا تو کسی بزرگ نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی اللہ سے ڈرتا ہوں، گناہ گار ہوں. اس نے کہا تیری تو عمر نہیں ہے ابھی. اس نے کہا میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے جب آگ جلانی ہوتی ہے پہلے چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے. اللہ اکبر. سوچ کہاں تھا. ہمارا کیا حال ہے، ہم کہاں ہیں. بالکل درست. تو وہ جو کہوں میں کہ اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، کسی کا اجر ضائع نہیں، بندہ خود کرتا ہے. بندہ خود کرتا ہے. تو ہم اگر
لاحول پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، اس سے غصہ چلا جاتا ہے۔ باقی جو میں نے 3 باتیں کی ہیں، 2 آپ کو ویسے جو نارمل ہیں وہ بتائیں، اور تیسری جو بتائی ہے حرام کے حوالے سے، آپ اس پہ غور کریں، مجھے بتائیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنی مثلاً 8 بجے ڈیوٹی ہے، پہنچ ہی 10 بجے رہے ہیں، تو ان کی معمول بنا لیا اس چیز کو، کہاں سے انہیں حلال ہے؟ فیل ہی نہیں ہوتا کہ کوئی غلط بات کہاں سے حلال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب آف ٹائم ہوتا ہے تو اس سے ذرا پہلے ہی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے ایکسٹرا نہیں بیٹھتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ معاملہ تو سامنے آ گیا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سحر نشریات میں جب سب گھر والے مل کر بیٹھ رہے ہوتے ہیں یا سحر کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کسی ایسے معاملے پہ بات کریں جو آپ کی روزمرہ کی زندگی کو بہتر بنائے۔ اب ہمارا باقاعدہ سیگمنٹ ہے قیامت سے پہلے، اور ہم امام مہدی کی آمد کی جو بات کر رہے تھے اس پر علامہ صاحب۔ جی کچھ تھوڑی سی باتوں کا اضافہ۔ جی دریائے فرات پھٹے گا، اچھا، اور اس کے پہاڑ سے سونا کھلم کھلا نظر آئے گا۔ پہلی رمضان شریف، یعنی اس وقت جو رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہوگی، امام مہدی 5 سے 9 سال تک رہیں گے۔ نہیں، ان کی خلافت وہ جو اچھا، اس ان کی وقت وہ خلافت، رہے ان کا گی جو دور 5 سے 9 سال۔ ٹھیک ہے۔ 5 سال تو لازمی ہے، 7 یا 9 میں شبہ، تو 5 سے 9 میں نے 5 کہہ سے 9 دیا۔ احتیاط۔ اس وقت جو پہلا رمضان ان کی آئے گا اعلان میں، اس میں چاند گرہن ہوگا، اور اسی دن دوپہر کو سورج گرہن ہوگا۔ اچھا، اور ایک ہی دن میں چاند گرہن اور سورج ایسا، یعنی جب سے زمین و آسمان بنے ہیں، یہ واقعہ ایک ہی دن میں اس وقت پہلی بار ہوگا، اس سے پہلے یہ نہیں ہوا۔ اور پھر ماہ رمضان میں دوبارہ بھی چاند گرہن ہوگا اس پہلے کے علاوہ۔ دمدار ستارہ چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ دمدار ستارہ 3 یا 7 راتیں مشرق کی جانب، 3 یا 7 راتیں بڑی آگ ظاہر ہوگی۔ آسمان پر تاریکی، یعنی آسمان سیاہ نظر آئے گا۔ سرخی ایسی ظاہر ہوگی آسمان پر، یہ جو اب شفق جس کو کہتے ہیں، اس طرح کی نہیں، بلکہ وہ تمام پورے آسمان پر پھیلی ہوئی ہوگی۔ ملک شام میں ایک بستی ہے، ہرستہ کوئی اس کا جو صحیح، وہ زمین میں دھسا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آسمان سے منادی ہوگی، حضرت امام مہدی کا نام لے کر پکارا جائے گا کہ مشرق و مغرب میں ہر انسان اس آواز کو سنے گا۔ اچھا، کوئی سو رہا ہوگا تو وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اور کوئی کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا، یعنی کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو وہ آواز نہ پہنچے۔ اچھا جی، شوال کے مہینے میں لشکروں کا اجتماع ہوگا۔ اس لشکر کی تفصیل چونکہ لمبی ہے میں نہیں سنا پاؤں گا، اشارہ کر رہا ہوں کہ ذوالحجہ میں، حج کے مہینے میں، حاجیوں سے لوٹ مار ہوگی، اللہ اکبر، ان کا قتل ہوگا۔ جمرۃ العقبہ جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں نا، وہاں اتنا خون ہوگا، اتنا خون ہوگا کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ بہت بڑے بڑے اختلافات رونما ہوں گے لوگوں میں، اور زمین پر زلزلے زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح لکھا ہے خروج سفیانی، الابقا، الاصحب اور الاعرج کندی، یہ 4-5 گروہ ہیں جو نکلیں گے۔ ان کے بارے میں حدیثوں میں بھی بیان ہے کہ یہ لوگ پھیلیں گے، ان کی ساتھ جنگیں ہوں گی، کیا کچھ ہوگا، یہ کتنی خرابیاں پھیلائیں گی۔ میں نے آج آپ سے تھوڑی سی باتیں کرنی ہیں۔ روپے پیسے کی ریل پیل، سنتی جائیے گا۔ دنیا اور دولت کی طلب، خطبہ، یہ جو آج کل مقررین واعظین کی کثرت، بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ امر بالمعروف، یعنی بھلائی کا حکم دینے میں کمی۔ قرآن مجید سجائے بہت جائیں گے، خوبصورت چھاپے جائیں گے، پڑھے کم جائیں گے۔ مسجدیں بہت نقش و نگار کے ساتھ بنائی جائیں گی، منقش کی جائیں گی، نمازی نہیں ہوں گے۔ مسجدوں کے لمبے لمبے اونچے اونچے ممبر بنائے جائیں گے۔ لوگوں کے دلوں میں فرق آئے گا، شراب بہت زیادہ پی جائے گی،
حدود و تعزیرات شرعیہ یعنی شرعی سزائیں معطل ہو جائیں گی، کنیزیں اپنے مالک کو جنیں گی، پاؤں ننگے جسم ننگے لوگ امیر ہو جائیں گے غلط دولت سے وہ لوگ، مرد عورتوں کی شکلیں بنائیں گے، عورتیں مردوں کی شکل، یعنی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے جیسا نظر آ رہا ہے ہم آج میں ابھی یہی آپ سے کہنے والی تھی کہ جتنا آپ کہہ رہی ہیں تو سب آج کل ارد گرد غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، کیونکہ اللہ اور قرآن کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز نہیں، قسم اٹھانا کھانا، تو یہ بغیر اللہ کی قسمیں، کوئی باپ کی قسم، کوئی فلاں ماں کی کی، قسم، کوئی بالکل اچھا مرد بغیر طلب کے گواہی دے گا، یعنی ضرورت نہیں ہوگی، اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم صرف جان پہچان والے سے کہا جائے گا، ہر کسی سے نہیں، ہر کسی سے نہیں۔ علم حاصل کرنا دین کے لیے نہیں ہوگا بلکہ پیسے کمانے کے لیے ہوگا۔ عمل آخرت کے عوض دنیا و دولت، یعنی عمل آخرت کیا ہوگا کہ جی دنیا دولت جمع ہو جائے تو میں اس سے کسی طرح جنت خرید لوں، مال غنیمت ذاتی دولت بنا لی جائے گی، زکوٰۃ کو تاوان تک سمجھا جائے گا، قوم کا لیڈر ان کا سب سے رذیل کمینہ آدمی ہونا شروع ہو جائے گا، مرد اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، ماں پر ظلم کرے گا، اپنے دوست سے تو بھلائی کرے گا، بہن بھائیوں سے برائی کرے گا، بیوی کا کہنا مانے گا، ماں کا نہیں مانے گا۔ یہ میں نے صرف تھوڑی سی جھلک، اس میں اور بھی لسٹ ہے۔ لیکن علامہ صاحب میں تو سن کر یہ صرف یہ بات سوچ رہی ہوں کہ یہ تو آج کل ارد گرد سب کچھ ہے ہمارے، اثر کیوں نہیں؟ مجھے پتا ہو نا، میں نے صبح 4 بجے ایئرپورٹ جانا ہے، 6 بجے میری فلائٹ ہے، میں رات کو سونے سے پہلے سب کچھ تیار رکھوں گا کہ صبح میرے ساتھ کوئی چیز کم نہ ہو، جہاں میں جا رہا ہوں وہاں مجھے جتنی ضرورت ہے، کوئی مجھے کسی سے چیز مانگنی نہ پڑے، 2 دن کے لیے جا رہا ہوں، سب تیار ہوگا، الارم بھی لگاؤں گا، کسی کو کہہ بھی دوں گا، ہر چیز ہم رکھتے ہیں کہ کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ 2 دن کے لیے جہاں جانا ہے وہاں کی اتنی تیاری، اور جہاں اس زندگی سے بہت طویل زندگی بلکہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں، تو پھر میں سمجھدار ہوں کیا؟ عقل مند ہوں میں کیا؟ تو ہمیں بیدار ہونا، یعنی اب بات وہ نہیں ہے کہ جگانا، جھنجھوڑنا، اب تو جھنجھوڑنے کا ہیمرنگ کہتے ہیں انگلش میں، جی یہ اب وہ وقت ہے کہ ہیمرنگ کی جائے کہ کہاں جا رہے ہو، سمجھدار بنو، کیوں اپنا نقصان کر رہے ہو؟ یہ چیزیں ابھی میں نے اس میں سے تھوڑی سی سنائی ہیں، اس طرح کے 2 صفحے بھرے ہوئے ہیں یہاں پہ، اللہ اکبر، ہم کل اس پر دوبارہ انشاءاللہ اندازہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سچا مسلمان بنائے، توبہ کی توفیق دے، اور لقمہ حلال، بے شک بے شک بے شک۔ ابھی ہم جا رہے ہیں کچن کی جانب، شیف سمیرہ آ چکی ہیں اور کافی حد تک تیاری ہو چکی ہے کھانے کی۔ آج کیا بن رہا ہے شیف سمیرہ؟ جھٹ پٹ کیا سحری بن رہی ہے؟ آج ہم بنا رہے ہیں انڈے اور آلو کا سالن۔ انڈے اور آلو کا سالن، تیاری مجھے مجبوراً کرنی پڑی، اٹ از ویری امپورٹنٹ، ہر گھر میں یہ بنتا ہے آئے روز، تیاری کرنی اس لیے پڑی ورنہ پھر آپ کو سحری وقت پہ نہیں ملتی۔ ہاں ہمیں سحری کرنی ہے اور بہت بھوک لگی آج تو مجھے، کیونکہ میں نے افطاری بھی جو ہے وہ صحیح نہیں کی تھی کل، تو اب ذرا آپ کو پھر میں پراٹھا بھی بنا دیتی ہوں۔ ہاں پراٹھا بھی بنا دیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا کیا ڈل رہا ہے یہ بتائیے۔ اس میں کچھ بھی نہیں، بہت سمپل ہے، یہ انڈے بوائل کرنے، ٹھیک ہے، بیکاز سحری میں ٹائم کم ہوتا ہے تو میں نے ان کو تھوڑا سا ایک ابال دے دیا، صرف ایک جوش دے کے، اور چولہا بند کر دیا۔ افطاری کے لیے جو چنا چاٹ بناتے ہوئے بوائل کریں تو اس میں سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر تیل گرم کیا تھا، 1 پیاز بالکل باریک چاپ کر کے ڈالی اور ادرک لہسن ڈال دیا، تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد بالکل باریک ٹماٹر چاپ کر کے ڈال دیا۔ اب آپ دیکھو اس میں آپ کو ٹماٹر اور پیاز کہیں بھی چاپ کر کے ڈالیں گے نظر، اس میں اتنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں مسالے میں نے صرف 3 ڈالے، نمک، دھنیا پاؤڈر اور لال مرچ۔ میں نے دیکھا ویسے بھی بہت کم مسالہ رکھتے ہیں کیونکہ سحری میں اتنا ہیوی نہیں کھایا جاتا، ہلکا پھلکا۔ بس یہ آپ دیکھو، یہ سارا کچھ جب اچھے سے بھون جائے گا پھر اس میں میں ڈالوں گی آلو، ٹھیک ہے۔ آلو بیکاز ہمارے ہاف ڈن ہوئے ہوئے تو یہ 10 منٹ میں ہو جائیں گے۔ اس کے بعد لاسٹ میں آلو اور پھر انڈے آپ نے ڈال دیے، انڈے کو آپ نے بوائل کر کے ہاف کر لے، 4 کر لیں، جیسے آپ کے دل چاہے۔ زبردست، چلیں آپ یہ بنائیے، اور جب تک ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ جس کا آپ لوگوں کو بہت انتظار ہوتا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ شیخ صاحب سب سے پہلے جو ہمارے پاس سوال آیا ہے میں آپ کو بتا دوں، اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، آج عمران بھائی نے بھی آپ سے کوئی سوال کرنا ہے۔
خاتون ہے جنہوں نے فیس بک پہ سوال بھیجا ہے, کہتی ہیں کہ میرے بچے کی عمر 20 برس ہے, غلط صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے نشے کی عادت پڑ گئی ہے, پورا گھر پریشان ہے, کوئی ویسا وظیفہ بتائیں جس سے وہ نشے کی عادت چھوڑ دے. یہ جو نشے کا معاملہ ہے پورا گھر اس سے افیکٹ ہوتا ہے. شازی صاحب اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترین وظیفہ یہ ہے کہ یا حمیدو یا مجیدو, یا حمیدو یا مجیدو, یا حمیدو یا مجیدو 300 مرتبہ پڑھ کے پانی, چینی یا الائچی پہ دم کر کے اس کو کھلائیں. پانی, چینی یا الائچی کوئی بھی جو بھی جی, آسانی سے. اور یہ روزانہ کریں کچھ عرصے تک, انشاءاللہ تعالیٰ اس سے تمام قسم کی بد عادتیں چھوٹ جاتی ہیں. کچھ تو ظاہر ہے نوجوان ایسے ہوتا ہے نا, پھر وہ کوئی بات نہیں مان رہے ہوتے, یا اگر وہ یہ کھانے سے انکار کر دیں پھر کیا کیا جائے اس میں؟ مثال کے طور پر اگر وہ کھاتے نہیں ہیں, پیتے نہیں ہیں, تو تصور میں ان پہ دم کر دیں والدہ. ہاں چلیں, اس کا بھی اثر ہوگا. ہاں ٹھیک ہے, زبردست. ایک اور سوال ہمارے پاس ہے, بلکہ عمران بھائی جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں. ایک آپ سے کوشچن ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی آنکھوں میں بہت درد رہتا ہے, آنکھیں جلتی ہیں اور بینائی بھی تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے. ڈاکٹر کو بھی دکھایا انہوں نے, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا ایک قرآنی وظیفہ بھی مل جائے تو بہت اچھا. سبحان اللہ. سورہ علم نشرہ, سورہ علم نشرہ روزانہ 14 مرتبہ پڑھ کے پانی یا چینی پہ دم کر کے پئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سے عرق گلاب لے لیں, اچھا, اور عرق گلاب پہ 40 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھ کے دم کر لیں, اچھا, اور وہ ڈراپس سے اپنی آنکھوں میں ڈالا کریں. لیکن شیخ صاحب آج کل تو وہ ہر قسم کے عرق گلاب آ گئے ہیں, آپ نہیں, کون سا والا ریکمینڈ ہاشمی کریں والوں گے؟ کا, ہاشمی والوں کا اچھا عرق گلاب ہوتا ہے تقریباً, یا کرشی والوں کا لے لیں, ہاں جو اچھی کمپنی کا کسی کا لے لیں تو وہ ڈالیں. اور آنکھ کا کتنی مرتبہ پڑھنی؟ 40 بار. اور آنکھ کا عرق گلاب کہہ کے لیں کہ صحت سے آتا ہے, وہ آنکھ کے لیے ہوتا ہے خالی. ٹھیک ہے, تو وہ بناتے ہیں یہ لوگ, کمپنی والے آنکھوں کے لیے خاص طور پہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, زبردست. تو ایسا عرق گلاب ہو جو آنکھوں کے لیے خاص طور پر بنا ہو. کالرز بھی ہم شامل کریں گے, کالرز ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں بتائیے گا. ایک اور سوال یہاں پر آیا ہے, اور اس کا پہلے بھی شیخ صاحب آپ جواب دے چکے ہیں, لیکن ظاہر یہ مسئلہ ہے ہی بہت لوگوں کو. میری والدہ کو ہڈیوں اور جوڑوں کا مرض ہے, علاج کے باوجود تکلیف کم نہیں ہو رہی, دعا بھی بتائیے, وظیفہ بتائیے. وظیفہ تو اس کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا, سورہ فیل. سورہ فیل یہ اس کے لیے بہت بہترین وظیفہ ہے. 21 مرتبہ پڑھ کے والدہ پہ دم بھی کریں, پانی پہ دم کر کے پلائیں. ایک نسخہ اس کے لیے بہت عمدہ ہے اور بہت مختصر سا ہے. بتا دیجیے. وہ یہ ہے کہ اسکند ناگوری, سورن جان شیریں, آکر کرا اور کالی مرچ. ایک دفعہ اور آہستگی سے اگر بتا دیں لوگ نوٹ کر لیں. اسکند ناگوری, اسکند ناگوری, جی ٹھیک ہے. جڑی سورن بوٹی جان شیریں, ہاں, ٹھیک ہے. آکر کرا اور کالی مرچ, ٹھیک ہے. یہ سب ہم وزن لے لیں, آدھی آدھی چمچی صبح شام کھائیں. انشاءاللہ جوڑوں کے درد سے, ہڈیوں کے بھرنے سے, ہڈیوں کی تکلیف سے, سبحان اللہ, مہروں کی تکلیف سے نجات مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. یہ تو بہت گھروں میں ہوتا ہے, ظاہر ہے جو مائیں ہوتی کئی ہیں خاص گھروں میں طور یہ پر. پریشانی ہے. ہاں, اور بہت مختصر, بہت مؤثر ہے. ہاں, ایک اور بھی بات شاہد صاحب, جیسے عمران بھائی نے جو پوچھا, یہ جو جن کے دوست کو آنکھوں کا مسئلہ ہے, تو وہ اگر ان کے بہت درد ہوتا ہے, خود ہی انہیں وہ وظیفہ کرنا پڑے گا, یا کوئی اور بھی, کوئی اور بھی اگر جیسے اگر وہ خود ان کو درد ہے تو 41 دفعہ پھر. اور اس کے لیے دماغ کے لیے اور آنکھوں کے لیے ایک نسخہ بہت بہترین ہے, سونف. سونف, جی, سونف, دھنیے کی گری, جی, خشخش, بادام. یہ تو ویسے بھی گھر میں بنا کے رکھنا چاہیے, یہ کھانا چاہیے. یہ 4 چیزیں. اور یہ اگر 50 گرام لیں تو سفید دکنی مرچ 10 گرام. ٹھیک ہے, ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی جی, کون کالر, کہاں سے؟ السلام علیکم جی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کہیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی, میں عمر اور پنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی کہیے. میں نے اپنے بچوں کے متعلق سوال کرنا ہے کہ میرا بڑا بیٹا جو ہے نا, وہ چھوٹے بچوں کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے گھر میں نا, اور پھر آپس میں ہر وقت بہن بھائی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. اچھا, تو اس کے لیے مجھے وظیفہ پوچھنا تھا کہ میں کیا ایسا پڑھوں کہ کیا عمر ہے آپ کے بیٹے کی؟ پیار محبت ہو, اتفاق ہو بچوں میں. اچھا چلیں, ٹھیک ہے, بتائیے شیخ صاحب. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31. اچھا ٹھیک. 40 دفعہ پڑھ کے بچوں کو چینی یا پانی پہ دم کر کے پلائیں تو یہ آپس میں میل محبت بھی ہوگی, فرما بردار بھی ہوں گے. اچھا, اور ویسے بچوں کو کس طرح سے سمجھائیں کہ آپ چھوٹے بہن بھائی کو تنگ نہ کریں؟ بڑا مسئلہ ہے یہ تو. ہاں, یہ تو سمجھانا چاہیے. شرارتیں بڑا ہے, شرارتی ہوتے ہیں. جی, کیا شرارتوں کے لیے کیا کرنا چاہیے ماؤں کو؟ صبر بہت اچھی چیز ہے, شرارت کے لیے یہ دم کرنا, لیکن صبر بھی تو کرنا چاہیے نا. بچے تو ہوتے ہیں, شرارتیں کرتے ہیں. ہاں جی, ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, اگر تو بتائیے.
کالر ہوں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے. اچھا ایک اور بڑا اچھا سوال آیا, مجھے تو پڑھ کے خوشی بھی ہوئی. خاتون ہیں, انہوں نے مجھے بتایا, کہتی ہیں کہ شادی کو 6 برس ہو گئے ہیں, 2 لڑکے ہیں, لیکن شوہر کو بیٹی کی بے انتہا خواہش ہے. کوئی دعا اور وظیفہ بتا دیجیے اس سے متعلق. اس کے لیے سورہ مریم, سورہ مریم ایک دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں. ویسے بھی کسی گھر اولاد ہونے والی ہو تو سورہ یوسف اور سورہ اچھا, مریم یا پھر ایک سیب لیں, اس پہ دم کریں رات کو, اور صبح نہار منہ سیب کو کھا لیں. اچھا سورہ مریم کا. جی, زبردست. تو انشاءاللہ بچی پیدا ہوگی اور جلدی اچھی نیک اولاد ہوگی, بیٹی ہوگی. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں بھی ہے, لیکن یہ کچھ وظائف ہیں. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں بھی اولاد کی پیدائش ہونے والی ہو تو آپ سورہ یوسف اور سورہ مریم جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں. تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو, بہت اچھے دین کو پیار کرنے والے, دین کو سمجھنے والے بچے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے ان دونوں صورتوں کا بہت زیادہ کہا جاتا ہے. یہ بہت اچھا لگا کہ بیٹی کی فرمائش, بیٹی کی فرمائش, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر گھر میں چاہے زیادہ بیٹے بھی ہوں تب بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک اور بیٹا ہو جائے. لیکن اس طرح کے جو پیغامات ہیں یہ پڑھ کر سن کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں کو بیٹیوں کی خواہش ہوتی ہے. بیٹی رحمت بھی ہے, بیٹی رحمت ہے. کہتے ہیں جب اللہ بہت خوش ہوتا ہے کسی سے تو ان کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور سوال ہے ہمارے ساتھ, کہہ رہے ہیں, خاتون ہے, کہہ رہی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک صحرا میں تنہا کھڑی ہوں, بہت پریشان ہوں, کوئی مجھے آس پاس نہیں دکھتا, بہت زور زور سے رونے لگتی ہوں تو آنکھ کھل جاتی ہے. اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ یہ سوال پوچھا ہے. اصل میں یہ پریشانی کی دلیل ہے. اچھا, کہ کسی قسم کی کوئی پریشانی آنے والی ہے یا آئے گی. اس کے لیے یہ ہے کہ وہ صدقہ دیں. ٹھیک ہے, صدقہ دیں اور آیت الکرسی کا ختم کریں. آیت الکرسی کا ختم کروائیں. کتنی دفعہ پڑھنی؟ 1000 بار. 1000 بار. اور کسی زیادہ لوگوں کو بلا کے پڑھوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے پریشانی جائے گی. کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میں بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی جی کہیے. اور مجھے ان سے بات یہ کرنی ہے کہ 1 سال میری شادی کو ہوئے ہیں, لیکن میرے سسرال والے جو تھے نا وہ اپنے تھے. وہ پہلے بھی مجھے بہت زیادہ ٹاؤنس وغیرہ مارتے تھے گھر میں آ کے. تو ہم لوگ کہتے تھے کہ چلیں کوئی بات نہیں, حل ہو جائے گا شادی کے بعد. لیکن 1 سال میں مجھے صرف انہوں نے 20 دن نہیں رکھا ہے, اور 1 سال ہو گیا. مارچ میں ہوئی تھی شادی, تو تب سے میں گھر بیٹھی ہوں. ایون کہ میرے شوہر اور نا ماں نے اتنی گھٹیاں باتیں کی ہیں جو نہ بتانے والی تھی نا, کہ میرے شوہر نے وہ بھی کزنوں کو گھروں میں محلوں میں اپنے گھر میں آ گئی ہیں, والدہ کے والد کے گھر میں. ٹھیک ہے, ہم اس پر پوچھتے ہیں کیا کیا جا سکے. ہاں, اب آپ چاہ کیا رہی ہیں اگر ہیں ابھی تک آپ لائن پر؟ تو ظاہر ہے شیخ صاحب چاہ رہی ہوں گی کہ اس معاملے میں بہتری آئے. اگر وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ آئیں اور لے جائیں اور بہتری آ جائے, جی, تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 114 مرتبہ پڑھیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 میری بہن آپ نے 114 مرتبہ پڑھنی ہے اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ وہ آ کے لے جائیں آپ کو. اور ظاہر ہے وہ یہی چاہ رہی ہوں کہ تبھی تک اس لیے فون کر کے اس مسئلے کا حل دریافت کیا ہے. تو ویسے اگر وہ کچھ اس طرح سے چاہتی ہوں کہ اب ظاہر ہے وہ اپنے گھر میں ہیں اور اس سے کوئی راستہ نکل جائے یا وہ اس شادی سے الگ ہو جائیں, تو اس کے لیے اگر وہ الگ ہونا چاہ رہی ہیں تو سورہ کوثر 129 بار پڑھیں. سورہ کوثر 129 بار. آگے پیچھے درود شریف, اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نجات دے. ظاہر ہے, اور اللہ ہر بیٹی کو جب اپنے گھر کا کرے تو اچھا نصیب کرے. اور وہ والدین جو شادی میں جلدی کرتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ بس جلدی جلدی کہیں پر شادی ہو جائے, انہیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر ایک دفعہ شادی ہو گئی اور اچھے گھر میں آپ نے اس بیٹی کو نہ بھیجا تو زندگی بھر کا آپ ہی کے لیے مسئلہ ہے. بیٹی کو تو کوئی نہیں چھوڑ سکتا, پھر بیٹی نے آپ کے گھر آ جانا ہے. تو شادیوں میں جلدی نہ کیا کریں, اپنے لیے اپنے بچیوں کے حق میں بہتری کی دعا کیا کریں. ساتھ رمضان المبارک کی سحر نشریات, اور دیکھتے ہیں کہ آج سحری میں کیا ہوا ہے تیار. شیف سمیرہ بن گیا آلو انڈوں کا سالن. زبردست جی, کانٹ ویٹ ٹو ٹرائی اٹ. بیوٹیفل, زبردست جی. ہم اس کو یہاں پر سرو کر دیتے ہیں. واہ جی واہ, زبردست. اور کتنا اچھا خوبصورت کلر ہے. اس کو آپ پراٹھوں کے ساتھ یا پھر آپ جب تک اپنا وہ چپاتیوں کے ساتھ تب تک آپ پراٹھے بنا لیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شیف سمیرہ, اللہ آپ کو خوش رکھے, اتنی اچھی سحری کراتی ہے آپ ہم سب کو یہاں پر. ہم اب جا رہے ہیں بالکل ٹائم ضائع کیے بغیر رب زدنی علما کی جانب, جس میں سحر نشریات میں خصوصی طور پر صرف خواتین کی ٹیمز کو یہاں پر بلایا جاتا ہے. میری بہنیں, میری ماں یہاں پر آتی ہیں اور ایک ٹیم اس میں سے جیت کر جاتی ہے پہلا انعام, اور دونوں ٹیمز بھی خالی ہاتھ نہیں جاتی ہیں. اس لیے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا رب زدنی علما. سب سے پہلے ٹیم فاطمہ جناح میں
मायरा परवेज और नसरीन अख्तर मौजूद हैं। टीम बेगम राना लियाकत अली में मुस्फिरा मुजफ्फर और शगुफ्ता कादरी मौजूद हैं। टीम आबादी बानो बेगम में सिद्रा कंवल और हुमैरा कंवल मौजूद हैं। आप दोनों बहनें हैं। हम शुरू कर रहे हैं जनाब टीम ए से। टीम फातिमा जनाब तैयार हैं। 4 सवालात होंगे, आपको इसके ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। हम कोशिश करेंगे इसी राउंड में फैसला हो जाएगा, नहीं होता तो हम एक बजर राउंड के सवाल की जानिब भी बढ़ेंगे। टीम फातिमा जिना, आपसे मेरा पहला सवाल है ये, उम्मुल अरब किसको कहा जाता है? उम्मुल अरब। आपके ऑप्शंस हैं हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या फिर हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उम्मुल अरब किसे कहा जाता है? दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, हज़रत आसिया को, हज़रत हाजरा को या फिर हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को? हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, प्लस 10 पॉइंट्स आपके। आपसे मेरा दूसरा सवाल टीम फातिमा जिना, मस्जिद जिन किस शहर में वाक़ है? आपके ऑप्शंस हैं मदीना, नजफ, ताइफ या फिर मक्का। मस्जिद जिन किस शहर में वाक़ है? मदीना, नजफ, ताइफ या मक्का? ताइफ। ताइफ जवाब गलत है, मक्का में वाक़ है मस्जिद जिन। आपसे टीम फातिमा जिना मेरा तीसरा सवाल। अब तक 2 सवालों में से एक का आपने जवाब गलत दिया, एक का दुरुस्त दिया। T20 क्रिकेट में पाकिस्तान आलमी चैंपियन बना था, कब बना? 2009, 2007, 2005 या 1992? 2009। 2009। और किसने की थी क़यादत उस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वैसे ही मालूमात के लिए। यूनुस खान साहब ने की थी उसकी क़यादत और 2009 में पाकिस्तान लेकर आया था T20 में आलमी चैंपियन बना था और कप लेकर आया पाकिस्तान। आपसे मेरा चौथा और आखिरी सवाल, मीनार पाकिस्तान का नक्शा बनाने वाले इंजीनियर का नाम बताइए। याहिया मर्चेंट, नसीरुद्दीन मरात खान, इंजीनियर मुनीर अहमद खान या फिर चौधरी अब्दुल मजीद। 23 मार्च 1960 को मीनार पाकिस्तान की सगे बुनियाद रखी। याहिया मर्चेंट। याहिया मर्चेंट जवाब गलत है, नसीरुद्दीन मरात खान है सही जवाब। यानी कि 4 में से 2 सवालों के दिए आपने सही जवाब और 2 के दिए आपने गलत जवाब। अब बेगम राना लियाकत अली खान क्या करती हैं हम देखते हैं। बेगम राना लियाकत अली खान, आप दोनों से मेरा पहला सवाल है ये, हाथी वालों का वाकया कुरान पाक की किस सूरत में बयान किया गया है? सूरह नबा, सूरह फील, सूरह नमल या फिर सूरह नास? सूरह फील। सूरह फील बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और शाजी साहब अक्सर जो है सूरह फील की आयत बताते हैं और खुद सूरह फील भी बताते हैं, बहुत सारे मसाइल का हल। आपसे मेरा दूसरा सवाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दादा का नाम बताइए। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल दुरुस्त जवाब। आपसे मेरा तीसरा सवाल, खुशबू किस शायरा के मजमूए का नाम है? खुशबू। जमीला हाशमी, परवीन शाकिर, फहमीदा मिर्जा या फिर बानो कुदसिया? परवीन शाकिर। परवीन शाकिर बिल्कुल दुरुस्त जवाब। ये फहमीदा मिर्जा किसने लिख दिया था इस सवाल के जवाब के ऑप्शन में? आपसे मेरा चौथा और आखिरी सवाल, अल्लामा इकबाल की वालिदा का नाम क्या है? कल हमने माओं का आलमी दिन मनाया, अल्लामा इकबाल की वालिदा का नाम बताइए। सुगरा बीबी, आमना बेगम, फजलुन्निसा या फिर इमाम बीबी? इमाम बीबी। इमाम बीबी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरह बेगम राना लियाकत अली खान में मौजूद दोनों खवातीन ने 4 में से 4 जवाबात बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। बानो बेगम, सारा प्रेशर आप पर है। अगर आपने कोई एक भी गलती की तो टीम बेगम राना लियाकत अली खान आज का विनिंग प्राइज लेकर जाएंगी। टीम बानो बेगम, आपसे मेरा पहला सवाल है ये, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए कौन से पहाड़ पर तशरीफ़ ले जाया करते थे? कोहे जैतून, कोहे सफ़ा, कोहे तूर या फिर कोहे मरवा? कोहे तूर। कोहे तूर जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
آپ سے میرا دوسرا سوال ٹیم بانو بیگم، ابو البشر ثانی یا پھر آدم ثانی کس پیغمبر کو کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام؟ ابو البشر ثانی یا پھر آدم ثانی؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام جواب بالکل درست ہے۔ 2 مزید سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہیں اور پھر معاملہ آ جائے گا بزر راؤنڈ کی جانب۔ وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کو آگ میں ڈالا گیا تھا؟ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ کون سے پیغمبر خدا ہیں جن کو آگ میں ڈالا گیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل درست جواب۔ آپ سے ٹیم بانو بیگم میرا آخری سوال اور پھر بزر راؤنڈ پر جائیں گے ہم ٹیم فاطمہ جناح اور بانو بیگم کے درمیان اگر آپ نے اس کا جواب درست دیا۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کس علاقائی زبان کے مشہور شاعر تھے؟ پشتو، پنجابی، سندھی یا پھر بلوچی؟ سندھی۔ سندھی جواب بالکل درست ہے اور خوش قسمتی آپ کی کہ یہ آسان سوال آپ کے حصے میں آیا۔ اب ٹیم فاطمہ جناح، ٹیم بانو بیگم اپنے اپنے بزرز بجا کر دکھائیے کہ دونوں کام کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب جو سوال ہوگا اس کے لیے بالکل کم وقت ہوگا آپ کے پاس، آپ نے فوراً جواب دینا ہے۔ جو بزر بجائے گا اس سے ہم جواب لیں گے۔ اگر آپ نے دونوں کو جواب نہیں آتا ہوگا تو ہم دوسرے سوال کی جانب چلے جائیں گے، لیکن بیچ میں وقفہ نہیں ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام کیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام کیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ تھی؟ دونوں کو جواب نہیں آتا، ان کا نام تھا حضرت صفورہ۔ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام تھا بلیابن ملکان۔ بلیابن ملکان۔ ہم جا رہے ہیں تیسرے سوال کی جانب اور یہ آسان سوال ہے، تیار ہو جائیے۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صحرا کون سا ہے؟ ٹیم بانو بیگم آپ نے پہلے بزر بجایا۔ تھر سب سے بڑا صحرا ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ آج کی ونر ہیں اس گیم کی، یعنی کہ رب زدنی علما کی۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو ٹیم بانو بیگم۔ رب زدنی علما کی ہماری ونر ٹیم ویسٹ پوائنٹ کی جانب سے اپلائنس لے کر جا رہی ہے۔ فرسٹ رنر اپ ٹیم ویسٹ پوائنٹ کی جانب سے ہینڈ مکسر اور سیکنڈ رنر اپ ٹیم ویسٹ پوائنٹ کی جانب سے آپ بھی ہینڈ مکسر لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج الحمدللہ 7واں روزہ اختیار کیا ہے پاکستان بھر میں مسلمانوں نے۔ آپ کو آج کی سحر ٹرانسمیشن میں کیا اچھا لگا، کس چیز میں آپ بہتری دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا۔ انشاءاللہ 3 بجے آپ سے افطار نشریات میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔